الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين۔ آج آپ لوگ بہت خوش نصیب ہے، بے پناہ خوش نصیب ہے کہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک کے عالمی امیر، ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی گفتگو میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ جن کی گفتگو کو سن کر یورپ کے انگریزوں نے تک رویا، ان کی آنکھوں میں تک آنسو آئے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا، جس کے پیغام عشق رسول نے سفید جلد والوں کے سفید دلوں کو تک عشق رسول کی ہریالی سے ہرا بھرا کر دیا۔ آج وہ مرد کلندر آپ کی بستی میں آیا ہوا ہے اور میں حضرت کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا، اس لیے کہ میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو آپ کی کبھی کبھار خدمت کے لیے آ جاتا ہوں، یہ اسی مرد کلندر کی تربیت کا نتیجہ ہے، ہمارے امیر کی خدمات ہے۔ آپ بہت بڑے مصنف ہیں، 2 درجن سے زائد کتابیں آپ نے لکھی، کئی مدارس، 50 سے زائد مدارس جو ہے وہ آپ کی سرپرستی میں پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ کئی انگلش اسکولوں کے آپ ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، کہیں چیئرمین ہیں، کہیں سرپرست ہیں۔ آپ نعت گو شاعر بھی ہیں، بہت اچھی نعتیں بھی لکھتے ہیں، اور نعتیں لکھتے ہیں تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کی یہ سنت جو فکر امت ہے، فکر امت کا عنصر جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ دیکھو ہم مانگتے تو اپنے لیے، لیکن ہمارے امیر بھی جو ہے جب مانگا تو پوری قوم کے لیے مانگا۔ کہتے ہیں دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، شوق دیدار میں سوؤں جس دم، اپنا دیدار کراؤ آقا، اور جتنے مومن ہیں پریشان آقا، سارے مومنوں کے لیے دعا کی جاری ہے، جتنے مومن ہیں پریشان آقا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا۔ تو یہ فکر ہے، آج ایسی ہستی آپ کے علاقے میں ہے۔ میں 2 جملوں میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں اور پھر حضرت کو مائک دے دیا جائے تاکہ آپ حضرت کی گفتگو سن سکیں، اس لیے کہ صبح سے پہلے دلی پہنچنا ہے، اس لئے کہ 7:30 بجے میری فلائٹ ہے تو مجھے وقت پہ بھی پہنچنا ہے، تو میں اپنی گفتگو کو 2 جملوں میں مکمل کر لوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا تھا کہ بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹی 70,000 بار میرے اللہ نے کہا کہ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے اس کا جواب 70,000 بار اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی بات کہی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ بالآخر میرے اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کے معاملے میں غم نہ کرو، قیامت کے دن امت کے معاملے میں رسوا نہیں فرماؤں گا، آپ جس کو چاہیں گے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ بتاؤ اے جبریل بتاؤ، آج تمہارے لبوں پر ویسی مسکراہٹ تو نہیں، ویسے تبسم تو نہیں جیسے تبسم اور مسکراہٹ روزانہ تمہارے چہرے پہ رہتی ہے۔ جب تم میرے پاس آتے ہو تو تم بہت مسکراتے ہو، تم بہت خوش رہتے ہو۔ آج تمہارے چہرے پہ خوشی کیوں نہیں ہے؟ آج تمہارے چہرے پہ تبسم کیوں نہیں ہے؟ آج تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کا جبریل کیسے مسکرائے گا؟ آج جبریل خوشی کا اظہار کیسے کرے گا؟ یا رسول اللہ جب آج میں سدرہ سے چلا اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نکلا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا کہ جبریل جاؤ، محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے آپ ذرا جہنم کو دیکھ لینا اور جہنم کا مشاہدہ کر لینا، یعنی ذرا جہنم میں جھانک لینا۔ یا رسول اللہ میں جہنم کو آج دیکھ کر آیا ہوں، میں جہنم میں جھانک کر آیا ہوں، میں جہنم کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں نے جہنم کو دیکھا ہے تو میں نے جہنم میں ہونے والے عذاب کو دیکھا ہے۔ آج اسی لیے میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں، میرے ہونٹوں پہ تبسم نہیں، کیونکہ میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں ذرا غور تو کرو، سید الملائکہ جبریل امین اگر جہنم میں عذاب دیکھ لے تو ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چلی جاتی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، رات کی
رات کے اندھیرے میں گناہوں کی محفلوں کو سجانے والوں، اللہ اکبر، جرائم کر کے کہے لگانے والوں، کبھی گانے سن کر، کبھی عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کر، کبھی جھوٹ بول کر، کبھی حرام لقمے کھا کر، کبھی ماں باپ کا دل دکھا کر، کبھی اللہ اکبر نمازوں کو ترک کر کے کہے لگانے والوں، شاید بھول گئے ہو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، میرے اللہ کی پکڑ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ پر دلیر ہونے والوں، جرائم پر اترانے والوں، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرا اللہ اگر جہنم کا عذاب کسی پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، بلکہ عذاب تو اپنی جگہ ہے۔ جہنمیوں کو جس زنجیر سے باندھ کر عذاب دیا جائے گا، اگر اس کی ایک کڑی کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی پگھل کر کے بہنے لگے، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ پہاڑ بھی جل کر کے راکھ ہو جائے۔ لیکن افسوس مسلمان نماز ترک کر رہا ہے، اس کو اللہ کے عذاب کا خیال نہیں۔ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، اس کو اللہ کے عذاب کا خیال نہیں۔ مسلمان جوان یوٹیوب اور فیس بک پر بیٹھ کر کے زنا کے مناظر، غزلوں کے مناظر، گانوں کے مناظر، سیریلوں کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ان بولے بالے جوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پر عذاب کیا ملنے والا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے خوبصورت اور ننھے سے چہروں کو دیکھ کر کے مجھے احساس ہوتا ہے، ہائے یہ چہرے جب جہنم میں جلیں گے تو ان کا کیا بنے گا۔ اتنے کمزور ہے انسان، اے انسان تو اتنا کمزور ہے کہ اگر بتی اور سگریٹ کا چٹکا تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، سوچ تو صحیح، جس عذاب سے پہاڑ بھی پگھل جائیں، جس عذاب سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، جب وہ تیرے کمزور اور نازک بدن پہ ڈالا جائے گا تو تیرا حال کیا ہوگا۔ یہاں ہنس ہنس کر گناہ کر رہے ہو، یہاں ہنس ہنس کے جرائم کر رہے ہو، مگر سن لو، ہنس ہنس کے جرائم کرنے والوں، میرے نبی نے فرمایا، غیب کا نبی نے فرمایا، یہاں جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں ان کو رلا رلا کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، مگر وہاں رونے سے کام نہیں چلے گا، وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، وہاں اللہ اکبر کسی کو توبہ کا موقع نہیں ہوگا، وہاں تو توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے اپنے حال پر رحم کرو، جہنم کی عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق مت بناؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہنم کا عذاب دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اس لیے میرے ہونٹوں سے ہنسی ختم ہو گئی، میرے ہونٹوں سے تبسم ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل بتاؤ نا کہ تم نے جہنم میں کیا دیکھا، تم نے جہنم میں کیسا منظر دیکھا۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں ذرا دھیان سے سننا، ذرا غور سے سننا، ایک ایک جملے کو دل میں بسانا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نوح علیہ السلام کی قوم کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا ہے۔ ساری اقوام کے نام لیتے ہیں، سارے انبیاء کی امتوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جناب عیسیٰ کے نام پہ آ کر، عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہ آ کے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ آ کے جبریل رک جاتے ہیں۔ میرے آقا بے چین ہو کر پوچھتے ہیں جبریل بتاؤ نا کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ جبریل بتاؤ نا کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ جبریل امین خاموش ہے، جبریل چپ ہے۔ جبریل جانتے ہیں یہ رسول وہ ہمت والا رسول ہے، یہ رسول وہ طاقت والا رسول ہے، یہ رسول وہ قوت والا
رسول ہے کہ یہ کانٹوں پہ چلنا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن امت کو جہنم میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے. یہ طائف کی وادیوں کے اندر لہو لہان ہو کر کے ان لوگوں کو دعا دینے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں لیکن امت سے پیار اتنا ہے, امت سے محبت اتنی ہے کہ امت کو جہنم میں دیکھنا ان سے برداشت نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی شان ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ امت پر بڑے مہربان ہیں, امت کا تکلیف میں پڑھنا بھی ان کو بے چین کر دیتا ہے, امت کا مشقت میں پڑھنا بھی ان کو بے چین کر دیتا ہے. ہاں یہ جہنم میں کیا دیکھ سکیں گے, یہ تو امت کے پیر میں کانٹا بھی نہیں دیکھ سکتے. امتی کے پیر میں کانٹا چبھے بے قرار یہ ہو جاتے ہیں, امتی مشقت میں پڑے بے قرار یہ ہو جاتے ہیں. جبریل چپ ہے. آقا فرماتے جبریل کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ اب آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی تڑپ ہمارے حوالے سے کیسے, محبت کیسی ہے. دیکھو سمجھو, مثال کے طور پر آپ کے محلے سے کوئی برات نکلی, کہیں جانے کے لیے برات نکلی, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو لیکن سمجھانے کے لیے برات نکلی. نوجوان سارے محلے کے کاروں میں بیٹھ کر روانہ ہوئے, سارے لوگ برات میں چلے گئے. ایسے میں ایک شخص آیا دوڑتے دوڑتے, برات میں جن عورتوں کا بچہ گیا تھا, بچے گئے تھے, جن عورتوں کے بچے گئے تھے, ان عورتوں میں سے ایک عورت کی ملاقات اس شخص سے ہوتی ہے جو بھاگتے بھاگتے آ رہا تھا. اس نے پوچھا بھائی جان کیا بات ہے, آپ بارات میں نہیں گئے؟ اس نے کہا بھابی میں بارات میں گیا تھا لیکن کیا حادثہ ہوا. کیا ہوا؟ کہ اپنا ہائی وے نہ ہائی وے, اس سے گاڑی ٹکرا گئی. جس میں دولہا بیٹھا تھا وہی گاڑی ٹکرا گئی. اب اسی گاڑی میں اس عورت کا بچہ بھی بیٹھا تھا جو ملی تھی. تو اب وہ نوجوان, وہ شخص آنے والا جس نے منظر دیکھا ہے, وہ آ کر کہتا ہے بے کیا بتاؤ بھابی جان, وہ فلاں بھائی ہے نا, ان کے بچے کا تو پیر ٹوٹ گیا. یہ کیا کہے گے؟ ارے دوسروں کو چھوڑ, پہلے یہ بتا میرے بچے کا کیا ہے. وہ سب کے بچوں کو آج سننا نہیں چاہے گی کیونکہ اس کار میں اس کا بچہ بھی تھا. وہ اس کی دھڑکن تھی کہ میرے بچے کا کیا, وہ جو فلاں بھائی ہے اس کا بچہ تو جگہ پر ایکسپائر ہو گیا. پھر اس کی دل کی ممتا تڑپے کہ میرے بچے کا کیا. ارے سب کا چھوڑ, میرے بچے کا بتا. وہ کہے گا میرا بچہ کیا, میرے بچے کا بتا, میرے بچے کا بتا, میرے بچے کا بتا. تو ایک ماں کی ممتا جو اپنے بچے کے لیے تڑپے گی, اس سے زیادہ رسول کی محبت والا دل تڑپ رہا تھا. جبریل تم نے سب کا ذکر تو کیا, سب کی امتوں کا ذکر تو کیا, میری امت کو بھی تم نے دیکھا. جبریل کی لبوں میں ہمت نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ کی امت کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا, کیونکہ جبریل جانتے ہیں کہ اگر یہ سن لیں گے تو تڑپ جائیں گے, برداشت نہیں کر سکیں گے, بے چین ہو جائیں گے, بے قرار ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا جب میرے آقا نے پوچھا جبریل بتاؤ نا کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ جبریل کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ.